رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. حضرات 13 رجب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ دی پیدائش کا دن سی. 2 دن پہلے جڑا منگل گزریا وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ دی پیدائش کا دن سی. تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے واسطے ہدیہ عقیدت پیش کرنے لگے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست یعنی مددگار اللہ اور اس کا رسول ہی ہے. الذین آمنوا اور ایمان والے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکے ہوئے. اس آیت کا شان نزول کہ کس موقع پہ آیت نازل ہوئی، شان نزول میں کس موقع پہ کس مقصد واسطے آیت نازل ہوئی. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا. آپ علیہ السلام نماز میں حالت رکوع میں تھے. اس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کھینچی. آپ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ نے عطا فرمایا سن پوری عالیشان سے ایک آدمی آیا کوئی کھڑا ہو گیا کہ آپ نے انگلی سے انگوٹھی دوسرے نے کوشش کی تھی تو آپ نے اس نے انگوٹھی لا کے چھوڑ دی تھی. وہ انگوٹھی لا کے چلا گیا. تو نماز تو فارغ ہو کے حضرت علی کرم اللہ نے پسند بارگاہ چادر ہوا سارا واقعہ آدھی بارگاہ کا کیتا تو نال ہی اے ایسا نازل. تو حضرت عمار بن یاسر تو روایت دی سی تو ادو یہ ایسا نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ تہاڈا ولی ہے اور اس کا رسول ہے اور کوئی ایمان والے تہاڈے مددگار نے. تو اس ویلے مولا علی کرم اللہ وجہ سن تو وہ مشکل حل ہو گئی. جڑا سائل ہے ان کو پریشانی سے کو مشکل پیش آئی, انہیں انگوٹھی آپ کی اتارنی چاہیے تو آپ نے انگوٹھی اتار دی. وہی مشکل حل ہوگی. تو بہت سارے معاملے اس طرح کے معاملات پیش آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس واسطے بھی مشکل کشا کیا جائے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیرت اللہ. تو آپ بھی چونکہ 13 رجب کو پیدائش مبارک ہوئی, آپ کی والدہ واجدہ حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا لال بھائی ہے.
آپ کی والدہ مبارکہ مولا علی کرم اللہ وجہ دی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے کا طواف فرما رہی سن، تو آپ مولا علی دنیا کے تشریف آ گئی، یعنی پیدائش کا ٹائم آ گیا، تو آپ نے گھر واپس آنا چاہیا کہ بچے کی پیدائش کا ٹائم ہو گیا تو میں گھر چلی جاؤں، تو خانے کعبے کے اندر آواز آئی کہ گھر جان کی ضرورت نہیں ہے، کہ مستدرک للحاکم دی ہے جی، انہوں نے حدیث لکھی اپنی تصدیق کی کتاب ہے، تو دروازہ اپنے دیوار جی خانے کعبے کی شک ہو گئی کہ آپ اندر داخل ہو گئے کہ مولا کائنات دنیا کا تشریف اس واسطے مولود کعبہ کیا جاتا ہے کہ کعبے دے وچ حضرت مولا علی کی پیدائش خانے کعبے دے اندر ہوئی، اور یہ نہیں کئی لوگ یہ اعتراض کھا لے کہ جی وہ اس ٹائم تے ایک ناپاکی کی حالت ہو جاتی تے خانہ کعبہ تے ناپاک ہو گئے نعوذ باللہ، آپ دے وہ جڑی کوئی غلاظت نال نہیں آئی مولا علی نے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس طرح ہی کوئی ناپاکی نہیں سی، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ دے کوئی معاملات ایسے جڑے سی وہ پیش آندے ہیں۔ تو آپ کی یہ جڑی ہے بڑی شان دسی گئی مولا کائنات دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو 10 سال پہلے، اعلان نبوت فرمان تو 10 سال پہلے مولا علی دی پیدائش مبارک ہوئی ہے، تو 3 دن گزر گیا تھے آپ نے آنکھ مبارک میں کھولی، تو عورتیں کہنی ہیں کہ شاید نعوذ باللہ بچہ اندھا ہے نہ پینا ہے نظر نہیں آ رہا، آنکھ نہیں کھول رہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے، تے آپ کی چچی سی فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ، تو کہنے لگیاں کہ محمد دیکھ بچے لوگ ہی ایسا ہوتا کہہ رہی ہیں خیال ظاہر کر رہی ہیں کہ آنکھ نہیں کھول رہے، تو آپ نے جس نے اٹھایا مولا علی نے آنکھ مبارک کھولی، پہلی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور بوٹی دیتی ہوئی مولا علی نے پہلی خوراک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک ہوئی، اور کان سے اذان اور تکبیر گئی اور نام علی رکھا، بہت بلند اعلیٰ مقام ہے علی، بہت اعلیٰ بڑے اعلیٰ مقام ہے، نام رکھا گیا علی آمدہ۔ تو القابات تو آپ بے شمار نے، مرتضیٰ بھی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، اسد اللہ یعنی شیر خدا، اسد اللہ اللہ کا شیر، حیدر قرار خدا بھی یہی میں نے باندھا ہے، تو باب مدینہ العلم بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو ابو الحسن بھی آپ کی کلیت ہے، تو ابو تراب، ان سارے ابو تراب آپ کو بہت زیادہ پسند ہے مولا علی کہ میں نے ابو تراب کہہ کے پکارے ہیں، تو ابو تراب کیوں کیا گیا انہیں کیا، آپ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف سے لیتے تھے مولا علی آرام فرما رہے ہیں، تو چونکہ کچی مسجد سی شہر کچا سی اگر بارش، تو آپ لیٹے تھے تو مٹی لگی ہوئی جسم بار کو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اے ابو تراب یعنی اے مٹی والے، تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سے نکلے ابو تراب، ویسے کئی طرح میں نے کرتے ہیں مٹی کے باپ، لیکن وہ ہے کہ یہ میں نے یہی ہے کہ مٹی کے باپ نہیں بن گیا میں نے، لیکن ادھر جو سیٹے مٹی مارے یا آپ مٹی لگی ہوئی جسم بار میں، تو سرکار میں ابو تراب اے مٹی والے، تو یہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چن کے ایسے ابو تراب اس واسطے مولا کائنات میں ابو تراب کو کہنا سی کہ آپ بڑے خوش ہوتے سی کہ آپ نے کام دے رکھو سی اسی نام کا، یہ بہت پسند سی۔ تو جدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال سی مولا علی کرم اللہ وجہ دی، تو عورتوں نے سب تو پہلے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ بی بی فاطمہ دی والدہ محترم کوئی مان لے آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے وچوں تے مرداں دے وچوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا ایمان لے آئے، تے بچیاں دے وچوں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے سب تو پہلے ایمان لے آندا انہاں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ چاہت ہو کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا علم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے
بڑا علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء کلھا. تو آپ نے فرشتیاں تے فضیلت علم دی بنا کے عطا فرمائی گئی سی. تو جڑا چاہتا ہے کہ میں سیدنا آدم علیہ السلام دے علم عطا ہوئے اور سیدنا نوح علیہ السلام دا فہم سمجھداری عطا ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا حلم یعنی بردباری نرمی انہاں لئی عطا ہو جائے، تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام دا زہد، سیدنا یحییٰ علیہ السلام ساری زندگی روندے رہے، شادی بھی نہیں ہوئی، روندے رہے سارے، اتنا خدا دا تو اتنا دوست سی آپ دے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیبت آپ کا روح دبدبا جلالی تھا پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ وہ جڑا ہے ساری چیزاں چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے وہ مولا علی کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے موجود ہیں. یہ آپ کی شان بیان کی جا رہی. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض صحابہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت علی کو بے پناہ فضیلتوں اور خوبیوں کا مرکب بنایا. وہ بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ. اگر ان کی ایک فضیلت تمام مخلوقات پر تقسیم کر دی جائے تو ساری مخلوق فائدے میں رہے گی. تو اے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ کی شان دے وچ چیزاں فرمائیاں گئیاں. تو شانہ بے شمار نے آپ کی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی. تو اسی طرح ہی وزیر حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الموقع کے موقع پر رسول اکرم کے ساتھ تھے. ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جسے وزیر قم کہتے ہیں. نماز باز پڑھنے کی ندا آئی تو سارے مہاجرین ساتھ جمع ہو گئے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا، اے لوگوں تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کی؟ انہوں نے کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. پھر فرمایا تمہارا ولی اور کون ہے؟ تب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور حضرت علی کے دونوں بازو تھام پر فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس کے مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی. اے اللہ، پھر اگے دعا کریں، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اسے عداوت رکھ. اے اللہ جو اسے محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. تو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دے وچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ دی شان ظاہر فرمائی اے الفاظاں دے نال. تو اسی طریقے دے نال اگے حدیث شریف آ گئی. تو آپ کے مناقب بہت ہی زیادہ ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں. جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو ایک بے شمار حدیثاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی شان دے وچ حدیثاں فرمائیاں گئیاں نے. اسی طریقے دے نال جمی ابن عمیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس گیا. میں نے پوچھا کون سا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ الزہرا. پھر کہا گیا مردوں میں؟ فرمایا کہ ان کے خامد یعنی علی المرتضیٰ، یعنی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیارے تھا. تو اسی طرح حضرت صاحب بن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟
لیکن ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. وہ تو نبی ہوئے سی نا, تو میرے بعد نبی نہیں. اس طرح حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے واسطے جدو جنگ خیبر کا ٹائم آیا تو مولا علی کرم کی اکھاں دکھدیاں جی اکھاں آ رہے دکھدیاں آ رہے تو اشوب چشم مجھے کہتے ہیں. تو وہی وجہ تو اکھاں دکھن کی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج شامل نہیں ہوئے تو مولا علی نال نہیں جنگ سے گئے خیبر سے. تو بعد سوچا کہ میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گیا. پس اگر علی نکل کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. جب شام ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح میں یہ جھنڈا ضرور ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب یعنی دوست رکھتے ہیں, یا یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتح سے نوازے گا. اچانک ہماری ملاقات حضرت علی سے ہوئی, حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی امید نہ تھی. تو دکھن آئی نہ تھا امید نہیں, لیکن آپ تشریف لائے حضرت علی. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح مرامت فرمائی. تو اس رات صحابہ کا جب سرکار نے شام کو فرمایا کہ میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا, تو کئی دن ہو گئے سن تے خیبر فتح نہیں ہوئے. تو فرمایا کل میں ایسے شخصوں کو جھنڈا دیاں گا جہاں اللہ کے رسول کا پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول کا پیار کرتا ہے. اس رات صحابہ کرام کا ہر کوئی یہ سوچ سی کہ صبح جھنڈا مینوں عطا ہو جائے گا, مینوں عطا ہو جائے گا. تو لیکن صبح ہو جیسے تو حضرت مولا علی کرم اللہ کا جو جھنڈا عطا ہوا تو آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. تو اسی طریقے سے حضرت زر بن حبیش روایت فرماتے ہیں فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی قسم جس نے دانا چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا کہ مجھ سے نبی امی نے عہد لیا کہ مجھ سے محمد کے علاوہ کوئی محبت نہ کرے گا اور مجھ سے منافق کے علاوہ کوئی بغض نہ رکھے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہی محبت رکھے گا علی سے, کوئی مومن ایسا نہیں جہاں علی سے محبت نہیں رکھے. یعنی پہچان ایمان کی پہچان کی ہوگی علی کی محبت. جہاں علی نال محبت رکھنا وہی مومن ہوئے گا, علی نال بغض رکھنا منافق ہوئے گا. یہ صحابہ کرام پھر اس چیز کو دیکھتے سن. اج بھی مولا علی کی شان بیان کرنا شروع کر دو, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے متے تیوریاں پہنی شروع ہوئی, پتہ لگتا منافق کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے کہ جی بغض ہے انہوں کی منافقت کی پہچان ہے. جہے منافق لوگ ہونے علی حضرت علی کا نام سن کے انہوں نے متے چہرے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ناری آدیاں شانہ بے شمار فرمائی گئی. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے دوسرے کا بھائی بنایا. جدو مدینہ شریف ہجرت کر تشریف لے گئے, یہ جو ہجرت کرنے والے مہاجر تھے جہے اتوں دے مسلمان سن, مدینے کے پہلے موجود سن, انہوں انصار کیا گیا. ایک مہاجر ایک انصاری. ہوں اتنے مقامی سن, زیادہ تو میرے گھر کے مالک سن. اتنے سارا کوئی خالی ہاتھی گیا تھا صاحب وغیرہ مکے کے ہجرت کر کے مدینے شریف. آپ نے ایک مہاجر ایک انسان آپس بھائی کا بناتے, تو یہ بھائی تو یہ بھائی تو یہ بھائی تو یہ. تو مولا علی کلے رہ گئے. تو روندے ہوئے آئے کہنے لگے سرکار سارے تھی بھائی کو بناتا تو میں کسی کا بھائی نہیں بنا, پر میں اے علی تو دنیا سے میرا بھائی ہے تو آخرت سے. تو اسی طریقے سے مولا علی خود فرما دے گا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا تھا تو مجھے عطا فرماتے تھے, اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ سے کلام کی ابتدا فرماتے. جب میں کوئی چیز ہوگی تو سرکار عطا فرما دیتے تھے, کہ جی میں خاموش بیٹھا ہوں سرکار میرے مخاطب کر کے تھے گل بات فرما دیا. اس طرح حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی جنہیں کاندے رسول اللہ کری. تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی اپنے چچا زاہد کے ساتھ بہت راز, یعنی سرکار بڑی لمبی سرگوشی کی تھی. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے سرگوشی کی.
بہت ساری حدیث جہاں نے یہ آپ کی شان کے نازل ہوئی نے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی گود آرام فرما رہے ہیں تو نماز اثر جی وہ قضا ہوتی جا رہی. دن جہاں سورج غروب ہوتے آیا تو نماز کنی پیاری سی. نماز کی اہمیت کا پتہ لگ رہا ہے اس گھرانے نماز کی قدر سی کنی پیاری سی. اور اثر کی نماز کا خاص طور پہ بڑی حکم آیا سختی طرح حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب نمازاں کی حفاظت کرو. حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی لیکن درمیانی بھی زیادہ تاکید فرمائی. والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز دی خاص طور پہ وہ اثر کی نماز باندھی. پھر صبح کی تے زور دی پھر بعد میں مغرب کے عشاء وہ درمیانی باندھی. اور اثر کی نماز جنہیں تاکید بھی زیادہ آئی قرآن پاک میں تو مولا علی یہ بھی نہیں کہ سرکار کو عرض کر دیں کہ سرکار میں میری نماز قضا ہو رہی. لیکن دوسرے پاس اس پاس احترام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام سے خلل نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام ہے آپ کا. تو دوسری طرف نماز دے جان کا افسوس تے آنسو نکل آئے اس دکھ دے وچ کہ میری نماز اثر آج قضا ہو گئی ہے. ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. تو چہرے مبارک سے آنسو گرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ آپ آنکھ مارے تو آنسو گرم ہوتا ہے. سرکار نے چہرے مبارک سے آنسو گرے تو ایک دم آپ ادار ہوئے تو پوچھا ماری کی کئی حال ایسی تینوں کنے ڈوایا. کہنے لگے سرکار میری نماز اثر قضا ہو. سورج غروب ہوتے آ گیا. میں علی ادا پڑھے گا کہ قضا پڑھے گا. ہوں آپ کو پتا سی آپ کے کہہ سارے سرکار ہوتے قضا ہوگی. سورج غروب ہونا تھا اس کا ٹائم ہی نہیں رہا ہوتے قضا ہی پڑھا گا. نہیں پتا سی کہ آپ کو ادا بھی پڑھا سکتے. عقیدہ کیا کہنے لگے سرکار ادا ہی پڑھا گا. آپ نے پھر اسی کا اشارہ کیا. سورج واپس اپنے ٹائم پہ آ گیا تو مولا علی نے اپنی اثر کی آواز ادا فرمائی. تو اسی طرح ہی جب ہجرت کرنی سی مکے سی تو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف تشریف جانا سی تو مولا علی نے فرمایا علی اج رات میں ہجرت کر کے مدینے شریف چلے جانا. آرڈر آ گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ رات کو تو میرے بستر پہ سونا. کافراں نے محاصرہ کیتا ہے گھر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کافراں نے محاصرہ کیتا. سارے حربے استعمال کر رہے ہیں کسی بھی طریقے نال سرکار کو روکا جائے. تقریر کر کو سارے بتوں کو غلط قائم کو روکا جائے. جس سارے انہوں نے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے تجویز ایک نے کسی نے پیش کی تھی کہ انہوں نے نوز بلا شہید کر دیا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا قبیلہ ہے کہ یہاں کا مطلب بھاوے آپ کے خاندان نے بہت زیادہ کافر اسلام کلمہ نہیں شہادہ پڑھیا انہوں نے لیکن ایک قبیلے کی تو وہ بڑی فیور ہوتی سی. تو انہوں نے پھر قبیلے نال مقابلہ کون کرے گا. تجویز یہ پاس ہوئی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جہاں نا وہ سارے رل کے محاصرہ کرو تو سارے عرب کے نال نہیں مقابلہ کر سکتے ہوں گے نا مطلب قبیلہ. تو سارے کافر تلوار لے کے ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ تے چار سویرے آپ کے گھر گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے کہ رات میں جس نکل گئے تھے جدے واسطے کھانے کا جان واسطے نوز بلا سی شہید کر کے. تو حکم آ گیا اللہ تعالیٰ طرف کہ تسی ہجرت کر کے مدینے شریف تشریف لے گئے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ علی سارے بستر تے تسی اج لیٹ جانا اپنی صبر چادر عطا فرمائی اہم تے لے کے لیٹ جانا تے صبح لوگوں کی امانتاں میرے کو دیکھو کافر جان دے دشمن تے امانتاں سرکار کو رکھیاں ہوئی. لوگوں کی امانتاں میرے کو پہ نے تو انہوں نے واپس کر رہے میرے پیچھے ہو کے آ رہے ہیں شریف آ. تو مولا علی اس نے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھے سورۃ یاسین پڑھ دیا ایتھوں تلم ریزی جی پڑھی سورۃ یاسین پڑھ کے خوب ماری انہوں نے اکھاں پہ گئے اور پتہ سرکار نے بچوں کے رات ہو کے تشریف لائے. تو صبح ہوئی جس انہوں نے دیکھا بھی اسے باہر ہی نہیں آئے. جا کے اندر دیکھا چادر لائی تو انہوں نے سمجھا سرکار ہی آپ ماری چادر لائی تو گئے خالی کروں. بعد میں کسی نے پوچھا علی تینوں اس رات ڈر نہیں آیا خوف نہیں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلیکے میں بھی نہ شہید کر دیں گے کافر.
آج میں جیسی نیند اس رات میں ایک زندگی کری ہے میں کہی کی وجہ کی وہ تو بڑا خطرے والا کام سی معلم نے میرے خطرہ کرا سرکار نے مایا کہ صبح ماں صاحب واپس کر کے میرے پیچھے آ گئی یہ مینو پھر کی ہونا سی اس رات مینو اس رات کچھ نہیں سی ہونا اس واسطے میں مطمئن تھا کہ سرکار میں میرے پیچھے آ گئی ماں صاحب واپس کر کے مینو تو اس رات اتنی نیند آئی میں تو فکر کو نہیں سی تو اے شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی تو آپ علم دے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ قرآن دی ہر ایت میں پتہ ہے میرا علم ہے کیڑے موقع تے نازل ہوئی کیڑی جگہ پہ نازل ہوئی ہر ایت دا شان نزول میرے پتہ ہے آپ سے کوئی بھی سوال کردا تو قرآن سے جواب دینا انا مدینہ العلم والی باب واضح پسر میں علم دا شہر ہے علی حضرت تو جدو مکہ شریف فتح ہوا تو خانے کعبے دے وچ 360 بت پیا ہوئے سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے شروع کر دیتے ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھا سی پوری پوجا کرتے خانے کعبے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے شروع کر دیتے تو پھر کچھ بت اچے سن تو چھڑی دے نال انہاں نے توڑیا سوٹی دے نال توڑیا پھر نہ ایک شخص بہت ہی اونچا سی تو مولا علی نے فرمایا علی سارے کندھے تے سوار ہو جا تے وہ تم توڑنا انہوں نے ادبن عرض کی کہ سرکار میں تھوڑے کندھے تے پھر بے ادبی ہوئی ساقی میں نہیں میرے کندھے تے چڑھ گیا تو ایتھے کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں سانو موازنہ نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ہے کہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لہذا تو میرے کندھے پہ چڑھ جائے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور 3 میل بلندی تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ہجرت دی رات اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے گئے جو لیکن اس طرح مقابلے سے نہیں لیا چاہیے وہ ایک غلام اپنے آقا کو اٹھا کے لے گئے ادھر فرمایا کہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مولا علی کندھے پہ کھڑے ہو گئے تو یاد جب سرکار کے کندھے پہ کھڑا ہو گیا پھر اس کی شان ہے یہ تو یاد آ گیا تمہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو بکر صدیق اٹھا کے لے گئے ٹھیک ہے غلام اٹھا کے لے گئے اپنے آقا کو اس واسطے پچھوں 2 آدمیاں دے پیر آ رہے ہیں کیونکہ پتہ سی کافر پیچھا کرتے لفظ ہوئے آن گے تے ایتھے آن گے تے پھر حکمت عملی اختیار کی کہ وہ آپ کندھے پہ اٹھا لیا تاکہ وہ پریشان ہو جان بھی پچھوں 2 آ رہے ہیں تو ایک ہو گیا ایک بگڑ گیا تو اس لیے سرکار کندھے پہ اٹھا دیتے آج بھی پوچھے کوئی جا سکتا ہے غار ثور اتنے جانا بڑا مشکل بڑی بلندی ہے تو 3 میل کے 3 بڑے میل جڑے ہوتے سن وہ اونچائی تے وہ رستے بھی ایسے ہوتے ہیں سیڑھیاں بھی ویسے بنیاں نہیں پھر بھی بڑا مشکل ہے جانا ہوتے تو آپ 3 میل بندے سے کھا کے لوگ پسند لے ادھر مولا علی نے فرمایا کہ علی سارے کندھے تے کھلو کے بت جڑا نا اس ذکر اپنی پہنچ گیا تے بوتل توڑ دے تھلے اتار تو کیا کہ علی مولا علی نے ادبن کیا کہ سرکار تسی میرے کندھے تے کھڑے ہو جاؤ تے بے ادبی ہوئے گی کہ میں تو نہیں کندھے تے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یعنی کیونکہ تو نبی تے ہونا ہی نہیں کوئی ضرور پاسل کے بعد نہ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے تو فرمایا تو میرے کندھے تے کھڑے تے مولا علی سرکار دے جڑا رسالت دے کندھے تے کھڑا ہو گیا وہ دے کندھے تے کھڑا ہو دی کی شان ہے تو پوچھے علی تیرا ہاتھ بت تک پہنچ گیا کہنے لگے سرکار میرا ہاتھ خدا دے عرش پہ آسمان کا جو حکم کرتا تھلے یہ شان بلندی عطا فرمانی سے اپنے کندھے تے بٹھا کے مولا علی ہاتھ تک پہنچا سکیا تو یہ ہے کہ اسی انہوں نے بارگاہ حاضری لوان واسطے تھوڑی جی آپ کی شان اچھی کتنے بیان کر سکتے ہیں آپ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی صرف یہ کہ ساڈا بھی گلامہ کو نہ آ جائے تو یہ حاضری لوان واسطے اسی آپ کی بارگاہ کے ساتھ عقیدت تھوڑا پیش کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سانو حشر والے دن انہوں نے ساتھ نصیب فرمائے آپ کے غلامہ کے وچ ساڈا بھی کسی روکر کسی کونے سے نہ آ جائے کسی غلامہ دے تو وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ